السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محترم آپ کا تعارف؟ میرا نام خالق داد آزاد اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شرعیہ لا کا لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جمعیت میں آپ کا کیا؟ جمعیت طلباء اسلام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ذمہ دار بھی ہوں۔ اچھا، جاننا یہ چاہوں گا، آج آپ یونیورسٹی چھوڑ کے آ تو گئے ہیں جمعیت کی کانفرنس میں، دیکھ رہا ہوں پورے ملک بھر سے زیادہ تر جو طالب علم طبقہ ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پر، جو یوتھ ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ یہ الزام ہے کہ وہ اپنے جلسے بننے کے لیے اور اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے عموماً وہ اپنے ان مدرسے جو ہیں ان کے طلباء کا استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ تاثر کہیں نہ کہیں درست ثابت ہوا نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہا ہے یہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اثر نہیں ہے، زیر تحت نہیں ہے، یہ جمعیت طلباء اسلام کے زیر تحت، لیکن یہ اسی کی ایک اکائی ہے، اسی کی ونگ ہے، یہ ان کے طلباء ونگ ہے، طلباء ونگ ہے، جمعیت کی طلباء ونگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعیت طلباء کے زیر اثر زیر تحت اگر کوئی کانفرنس ہو رہا ہو تو اس میں جمعیت طلباء کے کارکنان ہی آئیں گے، تو یہ الزام لگانا کہ جمعیت طلباء کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بلایا یہ غلط ہے، یا مدارس کے طلباء کو بلایا یہ الزام غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر جمعیت طلباء اسلام اور یا دینی مدارس کے طلباء کسی کانفرنس میں یا کسی کنسرٹ میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، تو ان کو تو حق ہے، اگر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو کسی پروگرام میں جانا بھی ان کا تو حق ہے۔ اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ جیسے طلباء جا سکتے ہیں، یونیورسٹی کے طلباء جا سکتے ہیں، کالجز کے طلباء جا سکتے ہیں کسی بھی سیاسی ونگ کے جلسے میں، تو دینی مدارس کے طلباء کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ سوال سرے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوال ہے۔ لیکن وہ یہ لاجک پیش کرتے ہیں، یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں عموماً وہ شخصیات پرستی کے قائل ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر معاملات پہ جو ایکشن نہیں لیتے، مطلب زیادہ تر اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کہہ لیں مذہبی جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے جو طالب علم ہیں وہ زیادہ تر اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لاجک پیش کی جاتی ہے۔ یہ تو الزامات تو لگائے جاتے ہیں، نہیں، کیا یہ غلط ہے کہ جو ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہے اندھی تقلید کے قائل نہیں ہوتے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے وہ وہاں پر مختلف فنون پڑھتے ہیں، ان کو سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، جمعیت علماء اسلام کے قائد ہیں، ہم جب جائیں گے تو ان کا نام تو لیں گے ضرور، کیونکہ وہ ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں۔ اگر عمران خان کے پیچھے کوئی جاتا ہے تو عمران خان کا نام ہی لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت پسند ہے۔ اگر کوئی نواز شریف کے پیچھے جاتا ہے تو نام ہی لیتا ہے، مسلم لیگ نون کے پیچھے کوئی اگر جاتا ہے تو نواز شریف کا نام لیتا ہے۔ میں اگر جمعیت علماء اسلام میں آتا ہوں یا اس کے کسی پروگرام میں شرکت کرتا ہوں تو میں ضرور کہوں گا کہ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ بتائیے، دینی مدارس کے طلباء دیکھتے ہیں اگر ہماری ترجمانی کوئی کرتا ہے، ہماری ترجمانی آج سے اگر عمران خان شروع کرتے تو وہ ہماری لیڈر ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو ہمارے لیڈر ہے۔ اگر مولانا صاحب ہماری ترجمانی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہماری ڈومیننسی کی بات کرتے ہیں، تو ہم ضرور ان کے آپ اس وجہ سے مولانا کو قائد مانتے ہیں؟ بالکل قائد مانتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں گے، ایک ہماری آواز ہے، عمران خان کے بارے میں بھی ایک اچھا تاثر موجود ہے، نہ کہ صرف ملک میں بلکہ جو عالم اسلام ہے وہاں پہ، کہ عمران خان نے جب UN میں اسپیچ کی اور پھر جو گستاخ رسول کا جو قانون پاس ہوا یونائٹڈ نیشنز میں، وہ سارے کریڈٹس جہاں عمران خان کو ملتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان، میں سمجھ گیا، عمران خان کے حوالے سے میں یہ ایک بات کہتا ہوں، بالکل وہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اسپیچ بھی انہوں نے کی ہے، اور اسی طرح وہ مذہبی طبقات کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، تقریباً 4 سال کے قریب انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، اس نے کہا تھا اس سے پہلے جب وہ پوزیشن میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 دن کی اگر مجھے مہلت دی جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بہت سارے وعدے وعید انہوں نے کیے تھے۔ اب ان میں سے کچھ ایسے وعدے وعید انہوں نے کیے تھے کہ وہ ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح آج انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مجھے صرف بٹھایا گیا تھا، حکومت کوئی اور کر رہے تھے، تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اس کے بس کے باہر تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اس کے بس میں تھے، اس کے ارد گرد سارے کرپٹ لوگ موجود تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں پروٹوکول کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کروں گا، یہ اس کے بس کے اندر، مطلب یہ اس کے بس میں تھا یہ چیز، انہوں نے ختم نہیں کیا پروٹوکول کو، انہوں نے ختم کیا ہوتا، آس پاس کے جو کرپٹ زدہ لوگ تھے ان کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے جو وہ لگاتے تھے یا وہ جو تقریریں کرتے ہیں یہ محض دکھاوا ہے،
یہ کر کچھ نہیں سکتے ہیں یا کرتے کچھ نہیں ہے. یہ عوام کے ساتھ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 12 سال پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. لیکن یہ آپ کے اپنے جمعیت کی آپ کے اپنے ناراض رکن نے اس بات کا بارہا یہ اعتراف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان براہ راست اسرائیلی لابیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئندہ آنے والے 5 سے 6 سالوں میں وہ اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم کروانے کے لیے پوری طرح سے جدوجہد کر رہے ہیں, تحریک کر رہے ہیں. کوئی اگر الزام لگاتا ہے وہ تو ایویڈنس لائے سامنے. لیکن ایک عام سی بات سن لے, مولانا نے جو باتیں کی عمران خان کے بارے میں انہوں نے وقت نے ثابت کیا. مولانا کی باتیں تو ہم سن رہے تھے پہلے, اب وقت نے ثابت کیا کہ یہ اب اس کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے اسرائیل. اچھا, وہ جو مولوی صاحب ہیں غلط کہہ رہے ہیں, انڈیا سے فنڈنگ لی ہے. وہ جو مولوی صاحب ہیں آپ کے جمعیت کے ناراض جو رکن ہیں, جی مولانا محمد خان شرانی صاحب ہمارے ٹیبل ابھی ہم عزت وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ جہاں پر چیر سلوش ہوئی ہاں تکڑپ خام خاوی, مطلب جہاں پر برتن ہوں گے وہاں پہ آواز ضرور ہوگی, ٹکراؤ سے آواز ضرور آئی. تو بس یہ آواز. اچھا, ایک جو چونکہ جمعیت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں, اب جب شریعت کی بات آ جاتی ہے, اسلام کی بات آ جاتی ہے, تو یہ برتنوں کا ٹکراؤ جو ہے یہ اقتدار کے لیے ہے, یہ طاقت کے لیے ہوتا ہے. نہیں, اب بات سمجھے میری. اب دیکھو ہم نے سب مطلب بنیادی طور پر ہم نے نظریے کی سیاست کی ہے. جمعیت علماء اسلام تسلسل ہے, جمعیت علماء اسلام ہند کی, اور جمعیت علماء ہند کی آپ ماضی دیکھ لیں, اس کا تاریخ دیکھ لیں, انہوں نے کون سی تحریک چلائی ہے, تحریک ریشم رومان سے لے کر آزادی کی تحریک تک آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی تسلسل ہے جو آج یہاں پر چلتا آ رہا ہے. اچھا, آپ نے نظریے کی بات کی تو عموماً یہ تاثر موجود ہے لوگوں میں کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کی جدوجہد ہے, جو نظریہ وہ محض اقتدار کی کرسی ہے, اور وہ شریعت کو, اسلام کو, مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ نہیں, میں یہ عوام جاننا چاہتی ہے, چونکہ جمعیت کے جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس میں بڑی آپ کو جو گفتگو ملے گی یا جو آپ کو مکالمہ ملے گا وہ بہت کنزرویٹو اور بہت محدود قسم کا ملے گا, چونکہ آپ کو سخت سوالات آپ کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آج عوام آپ سے جاننا چاہ رہی ہے. عوام اگر کوئی الزام لگاتا ہے, ہمیشہ الزام لگائے, الزام تو نبیوں پر بھی لگا ہے. تاثر یہ موجود ہے. نہیں, تاثر اب دیکھو تاثر کن میں موجود ہے, عوام میں موجود ہے. ان لوگوں میں موجود ہے جو بالکل ون سائیڈڈ سوچتے ہیں, جو ملک ملت کا نہیں سوچتے ہیں, جو ایک شخص کے بارے میں صرف ان کے ساتھ یہ فکر ہے کہ بھائی اس کو اقتدار سے کیوں ہٹائے. لیکن وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جلسوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ویژن ہے اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اور سی پے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ دیکھ لیں, اور ملک کی تاریخ میں اپنے تمام جو مذہبی اس کے فالوور ہیں اس کو کس سمت پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. جب اس ملک میں لڑائی تھی, جھگڑا تھا, اور ملک پورا ڈیوائڈ ہوا تھا, جس نے مذہبی طبقے کو رجعت پسندی اور اتحاد پسندی سے نکال کر کے آئین کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. اور وہ خود, لیکن ایک وہ وقت تھا جب یہی مولانا صاحب بینظیر صاحبہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بینظیر شہید کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کی حکومت حرام ہے. آج وہی مولانا مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اخبارات کے بے شمار بیانات موجود ہیں, سوشل میڈیا بری پڑی ہے, ٹویٹر بڑا پڑا ہے, پورے ریکارڈ کا یہ حصہ ہے. دیکھو انہوں نے اگر کہا ہے, یہ آپ مجھے دکھائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. دوسری بات یہ, آپ اس بات کو نہیں مانتے, رد کرتے ہیں. نہیں, میں رد نہیں کرتا, انہوں نے یہ کہا نہیں ہے, پر اب میں اس میں نہیں جاتا یہ صحیح یا غلط ہے عورت کی حکمرانی, اس میں میں نہیں جاتا, مگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. دوسرے آپ جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اب ان کے ساتھ وہ تو ان کے اس کو نمائندہ بنا کر تو اس پیش نہیں کیا ہے. مسلم لیگ نون نے عورت کو نمائندہ بنا کر پیش کیا ہے, تو مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر کوئی مرد آتا ہے تو مولانا صاحب اس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. وہ تو ان کا مسئلہ ہے, مولانا کا مسئلہ تو نہیں ہے. یعنی ہر صورت میں اقتدار کے لیے کسی بھی قسم کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں. اقتدار کے لیے اگر عمران خان لڑ سکتا ہے, اقتدار کے لیے اگر نواز شریف لڑ سکتا ہے, اقتدار کے لیے اگر کوئی اور لڑ سکتا ہے, تو مولانا کا کیوں حق نہیں ہے, مذہبی طبقے کا حق کیوں نہیں ہے, وہ بھی سیاستدان ہے. بہت شکریہ. جتنا حق آپ کا ہے اس مٹی کے لیے, اقتدار کے لیے, اسلام آباد